اچھا تھوڑا سا irrelevant کوشچن ہے, اسی حوالے سے آج ایک پوڈ کاسٹ میں ایک اور جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاؤڈر ملک اچھا نہیں ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ ہماری مارکیٹس میں اتنا آسانی سے اویلیبل کیوں ہے؟ تو کیا اس پہ آپ نے کبھی کام کیا کہ پالیسی میکرز کو کہ اس پہ ٹیکس اتنا لگائیں, اتنا بڑھائیں کہ لوگ سوچیں کہ ڈبے والا دودھ لینا تو کافی مہنگا پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ بریسٹ ملک کے لیے موٹیویٹ ہونا ایک تو بہت زیادہ خود ضروری ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ویری ایکسپینسو. میرا خیال ہے کہ بہت کسی کے لیے بھی افورڈ کرنا مشکل ہے. اگر گاؤں کو آپ دیکھیں تو گاؤں میں وہ بکری کا دودھ شروع کرا دیتے ہیں یا کسی ایسی چیز کا, حالانکہ وہ انتہائی مطلب غلط بات ہے, کیونکہ بچے کو تو ماں کا دودھ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. دیکھیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کو پہلے تو اسٹریس فری رکھیں, وہ اسٹریس لیتی رہتی ہے, اور دوسرا ہمارے فوڈ فیٹس بہت ہیں, یہ نہ کھاؤ وہ نہ دیکھو, پانی نہ پیو. اب بریسٹ ملک 87% واٹر ہے, پانی ماں کو پلا نہیں رہے, دودھ ماں کو نہیں پلا رہے, اس کو کچھ بھی نہیں کرے, تو اس کا دودھ کم ہو جائے گا نا. تو آپ نے یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی فزیولوجی کو اسی طرح چلائیں, اسے کم از کم 4 گلاس دودھ ماں کو پلائیں اور اسے کہیں گے وہ بچے کو پلائے, یہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم یہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے اس پہ تو آئیں گے, لیکن ایک بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے ساس بہو کا رشتہ, اور اکثر ہم نے سنا ہے بلکہ دیکھا بھی ہے کہ اس رشتے میں پرابلم کی وجہ سے بچوں میں بھی کافی کمپلیکیشنز, مینٹل سٹریس اور کافی پرابلم آتی ہیں, اور پھنستا بیچارہ آ کے لڑکا ہے, خاص طور پہ جو میرے جیسے معصوم ہوتے ہیں وہ مسائل کا, میرے ہاں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ویسے بات کر رہا ہوں, ہم الحمدللہ بہت ہیپی ہیں. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کے ساتھ, مینٹل سٹریس کے ساتھ, پریگنینسی کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ, ہمارا تو سارا فیملی سسٹم ہی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اور آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے زیادہ لڑائی وہی جو آپ نے کہا بھگتنا تو آدمی کو ہی پڑتا ہے, کیونکہ اگر امی کی بات مانے گا تو پھر بیوی ناراض کے جی آپ تو تم بیگم کی مانے گا تو امی ناراض کے تو رہا ہی نہیں ہو جڑا پہلے سی. تو بات یہ ہے کہ اس میں بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ خواتین کا رول ہے مدر ان لا کا, ساس کا. دیکھیے آپ اپنی بیٹی بھی آتے ہیں تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ اگلا اس کو کچھ ٹائم دے, کچھ وہ اپنے گھر کو اپنائے. اتنے سال بچی ایک اپنے گھر رہی ہے, ٹھیک ہے, 24-25 سال, 22-23 سال, اور وہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہے, اس کو نہ ادھر کے روٹین کا پتہ ہے نہ ادھر کے, تو اس کو غلطیوں کی گنجائش دیں, کچھ دیر تو دیں نا, کہ مطلب وہ آپ نے اسے بتایا کہ بیٹے ایسے نہیں, ہمارے گھر کے یہ نارمز ہیں, یا ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, یا ہم ایسے کرتے ہیں, لیکن سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے بڑوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. میرا یہ میں بہت لوگوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں, اور میں کہتی بھی یہی ہوں, میں کہتی ہوں بیٹے سے پیار کریں, وہ آپ کا ہی رہے گا, کرے نہ کریں. بہو سے پیار کریں, جب بہو سے پیار کریں گے بیٹا بھی آپ کا ہی رہے گا. واہ, بڑا زبردست میسج ہے. بالکل, یہ دیکھیے بیٹے سے پیار کا کیا, وہ تو آپ کا ہی ہے, وہ تو ہے ہی. تو اگر آپ بہو سے پیار کریں گے تو وہ بھی زیادہ خوش ہوگا, تو وہ نیچرلی اس کو دیکھیے نا, وہ نیچرل سی بات ہے, پھر بیٹا تو کہیں نہیں جا رہا نا, جب اسے ایک سکون مل جائے گا بجائے اس کے کہ اسے ڈیلی مینٹل سٹریس ملتی ہے, مینٹل سٹریس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچئے کہ وہ آپ کے بیٹے کی کمپینین ہے, اگر وہ لڑکی اچھی ہے تو ہر چیز وہ آپ کے جیسی پہلے سے ان سے نہیں کر سکتی, تو حوصلہ دل بڑا کرنا چاہیے. اور ان سٹریسز سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے الٹیمیٹلی وہ جو گھر کا بے سکونی ہے, کسی کو تکلیف پہنچا کے کیا حاصل ہونا ہے, اور نہ آپ کا بڑا پن ثابت ہوتا ہے اس بات سے, اور آپ کا بیٹا بھی آہستہ آہستہ پھر وہی والی بات ہے اس تنازع کا شکار ہو کے, اگر وہ اپنے آفس کا کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا. پھر اسٹریسفل چیزوں کے ساتھ آپ کی جو پریگنینسی کے ایشوز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. ظاہر اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور آج کل جتنے مالی حالات خراب ہیں ہمارے بزنسز کے, ہمارے ان کے ینگ لڑکوں کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہیں گھر آ کے سکون ملے. تو گھر آ کے اگر انہیں سکون اپنی مدر اور بیوی کی اس سے ملے گا, اور بچیوں کو بھی, دوسری بات یہ کہ جسے میں مدر لوگ کہہ رہی ہوں, میں بچیوں کو بھی بہت کہتی ہوں کہ آپ نا سب سے پہلے یہ سوچ کے جائیں کہ آپ نے گھر بسانا ہے. اور بات یہ ہے کہ آج کل لڑکیاں بھی بہت ہیومن رائٹ اور ایسی باتوں پہ بات کری ہوتی ہیں کہ ہمارے رائٹس دونوں کے ہیں. بالکل ٹھیک. کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنایا ہے, اور مرد کو ظاہر ہے اگر آپ کے اوپر معاشرتی طور پہ دیکھیں اس کے اپنے رولز اینڈ رائٹس ہیں, ایکول لیول پہ تو نہیں چل سکتا گھر نا. اگر میں کہوں جی باہر کے سارے کام بھی میں کر سکتی ہوں تو مجھے کیا اس کی بات ہے, ایسے نہیں ہوتا. معاشرہ بیلنس سے چلتا ہے, تو لڑکیوں کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے اور ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے جا کے,
اور اگلے کی مدر کو بھی اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنے وہ اپنی مدر کو دیتے ہیں. جب دونوں مل کے کریں گے نا تو میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں. اور تیسرا رول جو لڑکوں کا ہے, جی, دے ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس. دونوں کو بتانا پڑے گا اس کو کہ جی میں, ظاہر ہے کہ کچھ امی کی بات بھی کبھی, لیکن یہ کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر دونوں خواتین بہتر رہے نا تو بندے اچھا بیلنس کر ہی لیتے ہیں. بالکل. اچھا, کچھ کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے مدر ان لا کی بات کی کہ اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو پھر ایک دن آتا ہے کہ جب بیٹے کو کچھ پتہ چلتا ہے, وہ کہتے ہیں واقعی تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے بات کرنے سے ہی جاتے ہیں. پھر وہ گھر میں نے بہت سے ہم نے آس پاس اپنے دیکھا ہے کہ علیحدہ ہو گئے, پھر وہ ماں باپ کو علیحدہ ہونا کوئی ایپ نہیں ہے, بلکہ دین میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں اسلام میں, لیکن پھر یہ ہے کہ پھر وہ ملنے سے بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا بھی نہیں ہے. نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا بہت حق ہوتا ہے, اور بچیوں کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ مطلب اللہ میاں نے تو ماں باپ کے لیے تو آگے اف تک نہ کرنے کو کہا ہے, مطلب آپ کو. اور پھر جب اگر آپ علیحدہ ہو جائیں گے تو میاں بیٹے نے تو اپنے ماں باپ کا کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کے لیے کتنا اسٹریس ایڈ ہو گیا, جس سے آپ اپنی طرف سے تو بڑا خیال کر رہے ہیں. تو قربانی کا جذبہ جو ہے نا, ایثار, وہ میرے خیال ہے بہت مقدم جذبہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جو ابھی فاسٹ فوڈ ہے یا ہم باہر کے کھانے بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے یا کتنے % افیکٹ ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ جو میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, پریگنینسی میں, یا اگر لڑکا ہے تو اس کے اسپرم کاؤنٹ میں, یا بچوں کی ڈلیوری میں, یا پھر بچوں کے آگے مسائل میں, اس کا کتنا رول ہوتا ہے؟ اچھا, یہ جو جنک فوڈ ہے نا, یہ بیسکلی اوبیسٹی از اے پینڈیمک ناؤ نا. ہر طرف لوگ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ گڈ فار اینی بڈی. الٹیمیٹلی بچوں کی چائلڈہڈ اوبیسٹی میں ان کو بہت سارے ایشوز کا, ہارمونل ایشوز بہت ہو رہے ہیں آج کل, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. جتنے زیادہ وزن بڑھتا چلا جائے گا اتنے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور لڑکیوں میں تو اس کا سب سے کامن مینیفیسٹیشن پالیسسٹک اووریز ہے. جو ہی آپ دیکھیے, اور پیریڈس کے مسائل ہیں جو کہ بالکل انگنت, تو ایک دفعہ شروع ہو جائے تو کم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو یہ جنک فوڈ کی جو کوانٹٹی ہے نا, اس کو خدا کے لیے کم کرنا بہت ضروری ہے. ہوم ڈلیوریز نے بہت کر دی ہے نا گڑبڑ, اور آن لائن شاپنگ نے ان نیسیسری, انسان شاپنگ کرتا ہے, ہر وقت ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور باہر نکل کے جانے کو اب کوئی تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ پالیسسٹک اووریز جب آپ کی ایک دفعہ بن جائیں, بہت مشکلوں سے جب تک ویٹ لاس نہ ہو. مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی موٹے اور لوگ بھی تو پریگننٹ ہو جاتے ہیں, موٹے اور لوگ, ان کو پالیسسٹک اووریز نہیں ہوتی. تو پالیسسٹک اووریز اگر ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں, چہرے پہ بال زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو ایشو یہ بننے شروع ہو گئے ہیں پیریڈس کے بھی, تو اس میں جنک فوڈ واقعی ایک سب سے بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے. تو لڑکیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اپنا ویٹ مینٹین کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ذرا سا ماؤں کو بھی گھر میں سختی کرنی چاہیے. اگر شروع میں نظر آ رہا ہے کہ بچہ گین کرنا شروع کر دیا ہے, چائلڈہڈ میں اس کو منع کریں, اس کو ایکسرسائز, گیمز, ایسی چیزوں کی طرف توجہ کریں تاکہ یہ ختم ہو جائے.